مولا نے ابا سلت کو قریب بلایا، ابا سلت سے کہا ابا سلت یہ جو تو سمجھتا ہے نا کہ مامون آئے دن مجھے دربار میں بلا کے میری تعریف کے قصائد اور فضائل پڑھتا ہے، یہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، در اصل یہ میرا قاتل ہے۔ قاتل کا نام آنا تھا، ابا سلت کے چہرے پر پریشانی آئی، مولا یہ آپ کو کیسے قتل کرے گا؟ امام نے فرمایا ابا سلت یہ ایک دن مجھے اپنے محل میں دعوت کے بلائے گا، اس کے کچھ غلام عربی اپنے ہاتھوں سے انگور کا شربت بنا رہے ہوں گے اور اناروں کا شربت بنا رہے ہوں گے، ان کے ہاتھ زہر سے بھرے ہوئے ہوں گے، وہ میرے سامنے انار توڑیں گے، اپنے ہاتھوں سے انار کے دانوں کا شربت بنائیں گے، اس میں زہر مل چکا ہوگا، مامون مجھے وہ انار کا شربت پیش کرے گا، میں اس سے 2 گھونٹ پیوں گا، وہ میری وجہ شہادت بنے گا۔ یہ کہہ کے امام نے کہا کہ جب ابا سلت میں گھر آؤں اور میری شہادت ہو جائے، مامون کو میری شہادت کی خبر ملے گی، یہ روتا ہوا میرے دروازے پہ آئے گا تاکہ امام سے محبت کا اظہار کر سکے، یہ آ کے کہے گا کہ میں امام کو غسل دوں گا۔ مامون جب یہ اعلان کرے تو ابا سلت ہوشیار رہنا، میرے گھر میں ایک نور کا خیمہ نصب ہوگا، اس کے اندر میری میت کو رکھ دینا، میرا بیٹا تقی اجازت امامت سے آئے گا اور وہ آ کے میری میت کو غسل دے گا، خبردار کوئی اندر جانے کی کوشش نہ کرنا ورنہ اندھے ہو جاؤ گے۔ امام کو غسل صرف امام دے سکتا ہے، معصوم کو غسل صرف معصوم دے سکتا ہے۔ میرا جنازہ خود بخود اس نورانی حالے سے باہر آئے گا، اس نورانی خیمے سے باہر آئے گا۔ جب میرا جنازہ قبرستان کی طرف جا رہا ہوگا تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوں گے، مامون سیاہ لباس پہنے میرے جنازے کے آگے رو رہا ہوگا۔ جب جنازہ گاہ میں جائے گا تو یہ جنازہ پڑھانے کی کوشش کرے گا، یہ تیز آندھی آئے گی، میرا بیٹا مصلی پہ آئے گا، میری نماز جنازہ کی امامت کروائے گا۔ اے ابا سلت جب میرا جنازہ ہو چکے، میری تدفین کا مرحلہ ہے، یہ جان بوجھ کے ہارون رشید کے قبروں کے پائنتی کی طرف قدموں کی طرف میری قبر بنانے کا حکم دے گا۔ جب وہاں کدال مارا جائے گا تو زمین وہاں سے رستہ نہیں دے گی، زمین کھودی نہیں جائے گی، مجبوراً اس کو ہارون کے سرہانے کدال لگانا پڑے گا۔ جب وہاں ایک بار کدال لگاؤ گے زمین پھٹ جائے گی، نیچے سے ایک سفید سنگ مرمر کی تختی باہر آئے گی جس پہ لکھا ہوگا یہ قبر رضا ہے، اس کے نیچے ایک پانی ہوگا جس میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں تیر رہی ہوں گی، ایک بڑی مچھلی آئے گی وہ چھوٹی مچھلیوں کو نگل جائے گی، تھوڑی دیر کے بعد پانی خشک ہو جائے گا، میری میت کو اس قبر کے اندر رکھ دینا، خبردار کوئی بھی میری قبر پہ مٹی ڈالنے کی کوشش نہ کرے، امام کبھی بھی امت کا حق نہیں لیتا، میں نہیں چاہتا کوئی دشمن امام پہ یہ احسان کرے، میری قبر خود بخود بند ہو جائے گی، ابا سلت میری قبر کے تعویذ کو بند کر دینا۔ ابا سلت نے وہ صحابی ہے جس نے امام سے امام کی شہادت سنی، یہ جو تم عزاداری کرتے ہو نا، یہ تم زیارت حسین کے لیے اس 8ویں شہنشاہ کی جو تڑپ تھی وہ قابل دید تھی۔ مولا جب خراسان میں ہوتے تھے اور امام نے ایک لمبا دور ولی عہدی کا گزارا، جب بھی کوئی عراق سے جاتا امام اس سے ملنے کی خود تمنا کرتے، اسے بلا کے کہتے خبر ہوئی ہے تو عراق سے آیا ہے؟ جب وہ کہتا میں عراق سے آیا ہوں، امام رضا رو کے کہتے ہیں کیا تو نے میرے جد حسین کی قبر کی زیارت کی ہے؟ کیا تو کبھی میرے جد حسین کی قبر پہ گیا ہے؟ جب وہ کہتا کہ ہاں مولا میں قبر حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہوں، میں نے کتاب کے جملے پڑھ رہا ہوں تمہیں سفر کربلا میں، امام کو جب وہ کہتا کہ میں نے قبر حسین کی زیارت کی، امام اپنی مسند سے اٹھتے، اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے چومتے، آنکھوں سے لگاتے اور لگا کے کہتے اگر کبھی واپس عراق جائے تو میرے جد کی قبر پہ جا کے کہنا تیرا غریب بیٹا تجھے سلام کہہ رہا تھا۔ میرے 8ویں شہنشاہ کی سنت ہے عزاداروں کے لیے قالین بچھانا۔ مولا جب اپنے گھر میں مجلس کرواتے تو مولا خود قالین بچھاتے، غلام آگے بڑھ کے مولا سے کہتے مولا یہ کام ہم کرے، کہتے نا مجھے خدمت کرنے دو حسین کے عزاداروں کی، مولا قالین بچھاتے۔ اور یہ سنت امام رضا ہے، کوشش کرنا آج کے بعد مولا مجلس میں بیٹھنے سے پہلے بھی اس جگہ کو چومتے، مجلس سے اٹھتے ہوئے بھی جس جگہ میں مجلس ہو رہی ہوتی اس قالین کو ہاتھ لگا کے چہرے پہ لگاتے۔ لوگ پوچھتے مولا یہ کیا ہے؟
فرمایا کاش تمہیں اس جگہ کی اہمیت کا پتہ چل جائے. یہ وہ مقام ہے جہاں ملائکہ اپنے پروں کو مس کر کے چلے جاتے ہیں. ایک دن امام رضا کا رونے کو جی چاہا. امام نے اپنے غلام سے کہا یہ بات مدینے کی ہے. امام نے کہا جاؤ دیبل خزائی کو بلاؤ. دیبل اس دور کا مرثیہ خاں تھا, ذاکر حسین تھا. فرمایا دیبل کو بلاؤ. صحابی نے جا کے دیبل کو کہا تجھے امام رضا یاد کر رہے ہیں. دیبل دوڑا. جب امام کے دولت سرا کے قریب آیا تو دیکھا امام دروازے پہ کھڑے. دیبل نے سمجھا کہ شاید کوئی شاہی مہمان آ رہا ہے, امام کسی اور کا انتظار کر رہے ہیں. جب دیبل قریب آیا تو امام نے اپنی عبا سے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا. اگلا لفظ پڑھوں تو میں ذاکر حسین کے احترام کروں. امام رضا کا جملہ پڑھوں گا. امام کہتے اے میری دادی کے مددگار تجھ پہ میرا سلام. اے میری دادی فاطمہ کے مددگار تجھے میرا سلام. امام نے دیبل کے گلے میں باہیں ڈالی. دیبل کا ہاتھ پکڑ کے مولا ممبر کے قریب لے کے آئے. ممبر کے قریب آ گئے. دیبل تو نے میرے جد حسین پہ کوئی مرثیہ لکھا؟ دیبل کہتا ہاں مولا چند روز پہلے ایک نیا مرثیہ لکھا ہے. امام کہتے دیبل مجھے سنا. دیبل یوں ممبر کے قریب کھڑا ہو کے پڑھ لگا. امام کہتا رک, ممبر پہ بیٹھ. دیبل کام کے کہتا مولا آپ کہاں بیٹھیں گے؟ فرمایا تو ذاکر حسین بن کے ممبر پہ بیٹھ, میں عزادار حسین بن کے زمین میں بیٹھوں گا. دیبل کا بدن کانپا, رو کے کہتا میری جرت نہیں, زہرا کا بیٹا زمین میں بیٹھے, میں ممبر پہ بیٹھوں. امام نے کہا میں حکمن کہہ رہا ہوں, مجھے تھوڑی دیر حسین کا عزادار بننے دے. تجھے خبر نہیں ہے کہ میرے جد کو رونے کا اجر کیا ہے. دیبل حکم امام کے تحت ممبر پہ آئے. دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا. اس مرثیوں کو عربوں میں بہت ترویج دی گئی. اس مرثیے کا ہمارے پاکستان کے شاعر حماد اہل بیت محسن نقوی نے اردو میں ترجمہ کیا تھا. زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جانا. سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے, عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جانا. دیبل آیا ممبر ہو تیرے بیٹے حسن پہ جسے مدینے پہ تیروں کے ساتھ استقبال کیا گیا. میرا سلام ہو تیرے بیٹے حسین پہ جسے کربلا کے ریگستان میں 3 دن کا پیاسا مارا گیا. میرا سلام ہو تیرے بیٹے علی زین العابدین کو جس کو شام کی گلیوں میں قیدی کر کے پھرایا گیا. میرا سلام ہو تیرے بیٹے محمد باقر کو جسے کم سلیم باپ کے ساتھ قید کیا گیا. میرا سلام ہو تیرے بیٹے جعفر صادق پہ جسے مسافرت میں موت آ گئی. میرا سلام ہو تیرے بیٹے موسی کاظم پہ جسے زندان کھا گیا. یہ کہہ کے دیبل نے مرثیہ پڑھ دیا. دیبل ممبر سے نیچے اترا. امام کی آواز آئی دیبل دوبارہ ممبر پہ جا, ایک شعر میری طرف سے پڑھ دے. دیبل کا مولا میرا مرثیہ ختم ہو گیا. امام نے ایک شعر کاغذ پہ لکھا. دیبل نے شعر پڑھا. اس میں لکھا میرا سلام ہو تیرے اس بیٹے پہ جو تو اس میں غریب ہو کے دفن ہو جائے گا. دیبل شعر پڑھ کے چیخا, روکتا مولا مجھے تو نہیں پتا فاطمہ زہرا کا کوئی بیٹا تو اس میں بھی دفن ہے. امام نے گریبان کو پھاڑا, روکا یہ تیرا وہ غریب امام ہے, یہ ہے تیرا وہ غریب امام تو تو اس میں غربت کی حالت میں دفن ہو جائے گا. اتنا جملہ پڑھنا تھا یا مزدورات کی طرف سے کنات اٹھی, ایک سفید سر والی کلیم توڑی ہوئی آئی. روکنے دیبل دوبارہ شعر نہ پڑھنا, جب سے تو نے شعر پڑھا ہے کبھی رضا کی کوئی بہن بے ہوش ہو جاتی ہے, کبھی رضا کی کوئی بہن بے ہوش ہو جاتی ہے. آج امام رضا کی شہادت ہے. میں مولا سے پوچھنا چاہتا ہوں, مولا تیری بہنیں مدینے میں پردے کے اندر بیٹھی تھی, انہیں سے پتا چلا کہ ان کا بھائی مر جائے گا, وہ بے ہوش ہو گئی. آئے زینب کبریٰ 70 قدم کے فاصلے پہ قاتل سے کہہ رہی تھی خنجر آہستہ چلا, میرا حسین بڑا پیاسا ہے, اس کی رگیں خشک ہو گئی. تمہارا سفر ختم ہو جائے گا. چند روز مہمان ہو حسین کے, کوئی گھر میں ماں چھوڑ کے آیا ہے, کوئی بیٹیاں چھوڑ کے آیا ہے, کوئی اولاد چھوڑ کے آیا ہے. ادھر 40 کا دن ختم ہوگا. ظاہر ایک دوسرے سے پوچھیں گے تیری فلائٹ کب ہے, تو نے واپس کب جانا ہے, تم تو گھروں میں جانے کی تیاری کر لو گے, ایک بار قبر حسین پہ جانا. رو کہنا مولا ہم تو واپس جا رہے ہیں, نہ
تیری سکینہ واپس گئی، نہ تیرا اصغر واپس گیا، تیرے بیٹے کربلا میں رہ گئے۔ شہادت کی شب حیات میں شہنشاہ مولا نے کہا ابا سلت یہ مجھے زہر دے کے مارے گا۔ مولا نے فرمایا ابا سلت یہ شہادت میں تجھے بتا کے جا رہا ہوں، میری شہادت کے بعد لوگوں کو بتانا کہ امام کو کیسے شہید کیا گیا۔ ابا سلت میرے جانے کے بعد وطن میں نہ رہنا، یہ تیری جان کے دشمن ہو جائیں گے۔ آج بھی مشہد جاؤ، امام رضا کا یہ صحابی پہاڑی کے اوپر دفن ہے۔ دو صحابی ہیں امام کے آخری وقت میں، حرثمہ ابا سلت۔ آخری وقت میں وصیت ابا سلت کو کی، لیکن جب بلایا ہے نا مامون نے، امام حرثمہ کو ساتھ لے کے گئے۔ حرثمہ کو مولا کی وہ بتائی ہوئی روایت یاد تھی۔ جب امام نے کہا نا حرثمہ مامون نے دعوت میں بلایا ہے، حرثمہ کے چہرے کا رنگ اتر گیا۔ لوگ کہتے مولا مولا کہیں جدائی کا وقت تو نہیں آ گیا؟ مولا کی آواز آئی حرثمہ میرے ساتھ چل، تو دروازے میں بیٹھ جانا، میں اندر جاؤں گا۔ اگر دربار سے واپس آؤں تو میرے سر پہ امامہ بدا ہوا نہ ہو، ایک چادر بن کے میرے سر پہ ہو اور میں نے اس چادر سے اپنا چہرہ چھپایا ہو، سمجھ لینا زہر مل گئی ہے۔ اگر میرے سر پہ چادر نہ ہو اور امامہ ہو، سمجھنا کہ ابھی اس نے سازش نہیں کی۔ حرثمہ دروازے میں بیٹھ گیا، امام اندر چلے گئے۔ اب اپنے جگر سے پوچھو کہ ہم میں سے اگر کسی کو امام یہ بتا کے جائیں تو لمحے ہم پہ کیسے گزریں گے؟ امام کے قدم دربار کے اندر گئے۔ حرثمہ کبھی جنت البقیع کی طرف دیکھتا، کبھی مدینے کی طرف دیکھتا، رو گلا اے بی بی فاطمہ اپنے بیٹے کی محافظ بن جانا، بی بی تیرا بیٹا وطن سے دور ہے، اس کی بہنیں مدینے میں۔ حرثمہ سانسوں کو گن گن کے امام کا انتظار کرتا، جو ہی امام نے دربار کا دروازہ کھولا، امام کے سر کے اوپر چادر تھی۔ حرثمہ نے چادر دیکھی، حرثمہ رو کے کہا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب میں اگلی سطر پڑھوں گا تو اے شیعو، کربلا کے مسافروں، حسین کے زائروں، شب شہادت علی بن موسیٰ رضا یہ جملہ سن لینا۔ حرثمہ ابھی انا للہ پڑھ کے امام کے پیچھے چلا۔ حرثمہ کی حالت غیر ہو گئی کیونکہ مولا رضا جہاں سے پاؤں اٹھاتے تھے زمین سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے امام کے پاؤں کے تلووں سے زمین سے خون نکلتا ہوا دیکھا، یہ دوڑ کے امام کے آگے گیا۔ جب اس نے جھک کے دیکھا، امام کی آنکھوں سے خون جاری تھا، شہر اتنا شدید تھا، تیرے مولا کی آنکھوں سے لہو جاری ہو گیا۔ زہر کی شدت سے امام کی ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلوے پھٹ گئے۔ حرثمہ نے امام کو سہارا دیا، امام کو گھر میں لا کے بٹھایا، امام کو بستر پہ بٹھا کے حرثمہ نے بستر سیدھا کیا۔ امام کی آواز آئی حرثمہ جلدی جا، وقت بڑا تھوڑا ہے، ابا سلت کو بلا کے لا۔ حرثمہ نے دروازہ کھولا، اور یہ قانون قدرت ہے، جب امام شہید ہو رہا ہوتا ہے کائنات میں تغیرات آتے ہیں۔ آسمان سے تیز آندھی، تیز بارش، آسمان سے بارش کا آنا، بادلوں کا گرجنا، یہ علامت ہوتی ہے کہ کوئی مظلومیت میں مارا جا رہا ہے۔ ادھر امام کو زہر ملی ہے، حرثمہ نے گھر کا دروازہ کھولا، باہر کالی سیاہ اندھیری، یوں تیز آندھی، طوفان، بارش۔ حرثمہ کو اپنا ہاتھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ حرثمہ دیواروں کے ساتھ لگتا ہوا دیواروں کو سہارا دیتا دیتا ابا سلت کے گھر گیا۔ جب یہ ابا سلت کے گھر گیا، ابا سلت نماز شب کی تیاری کر رہے تھے۔ اس نے کہا ابا سلت مسلط لپیٹ، امام کو زہر مل گئی ہے۔ ابا سلت نے حرثمہ کا ہاتھ تھاما، یہ خراسان کی گلیوں میں امام کے گھر کی جانب دوڑ رہے تھے۔ جب یہ امام کے گھر پہنچے، انہوں نے دروازہ کھولا۔ ابا سلت نے کہا حرثمہ کہاں ہے میرے مولا؟ حرثمہ نے بستر پہ ہاتھ مارا، کہا ابھی تو جہاں بٹھا کے گیا تھا، مولا کہاں گئے؟ ابھی یہ ڈھونڈ رہے تھے، انہوں نے چراغ روشن کیا۔ امام رضا ریت پہ ایسے تڑپ رہے تھے جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے۔ امام کی حالت دیکھی، ابا سلت نے کہا اے مولا آپ کی یہ حالت کیوں ہو گئی؟ امام نے کہا تو بتا تیرے آنے میں دیر کیوں ہوئی؟ روکنا مولا باہر موسم بڑا خراب ہے، آندھی بڑی تیز ہے، بارش بڑی تیز ہے، مولا
مولا ہمیں رستہ نہیں مل رہا تھا. امام روک دے تم مرد ہو کے رستہ بھول گئے. وہ اکیلی قم کی پہاڑیوں پہ رو رو کے کہہ رہی ہے کوئی مجھے میرا رضا ملا دے اور میرا غریب دوست. ادھر زہر بھائی کو مل گئی. بہن پہنچ گئی قم کے چند میل ساوا کی پہاڑیوں پہ. جس سواری پہ چلی وہ سواری مر گئی. میں منبر کی تقدس کی قسم کھا کے روایت پڑھنے لگا ہوں. رضا کی بہن کو ایک ملاؤن کی آبادی قریب تھی سے خبر ہوئی کہ یہاں پر چند مستورات ہیں اور چند مرد ہیں. اسے خبر ہوئی کہ یہ موسیٰ کاظم کی اولاد ہے. یہ پانی میں زہر ملا کے لے کے آیا. ادھر بھائی کو زہر مل گئی, ادھر ساوا کی پہاڑی پہ بہن کو زہر مل گئی. زہر سے شہیدہ ہوئی ہے رضا کی بہن. ادھر سواری مر چکی تھی اور بی بی قم کے قریب تھی. قم شیعوں کا شہر تھا. موسیٰ بن خزرج ان کا سردار تھا. اسے خبر ہوئی کہ مولا رضا کی بہن ایک قافلہ لے کے آ رہی ہے. اس نے قم کی گلیوں میں اعلان کروایا کوئی مرد باہر نہ آئے. میں پردوں کا مصائب, مولا کی شہادت کی شب ہے, میں پردہ نہیں ڈالوں گا. اس جگہ کوئی بچہ چھت پہ نہ آئے. اس نے کہا میں سردار ہونے کی حیثیت سے حکم کرتا ہوں قم کی تمام مومنہ عورتیں اپنے سروں پہ چادریں لیں, ہاتھوں میں پھولوں کی ٹوکریاں اٹھائیں, قم کے دروازے پہ کھڑی ہو جائیں. علی بن موسیٰ رضا کی بہن آ رہی ہے. اسے خبر ہو کہ یہ علی کے محبوں کا شہر ہے, یہ علی کے شیعوں کا شہر ہے, یہ رضا کے ماننے والوں کا شہر ہے. قم کی عورتیں اپنے سروں میں پھولوں کی ٹوکریاں لے کے قم کے دروازے پہ چلی گئی. ادھر بی بی کو شہر ملی ہوئی تھی. بی بی کا پہلا قدم قم کی گلیوں میں آیا. نہ قم کی گلیوں میں کوئی مرد تھا نہ کوئی بچہ تھا. قم کی عورتوں نے پردوں کی کناتیں لگا کے رضا کی بہن کو گزارا. میں شہادت کی شب پوچھنا چاہتا ہوں اے میرے مولا رضا, تیری بہن مدینے سے سفر کر کے آئی تھی لیکن قم والیوں نے چادروں کی کناتیں بنائی تھی, پھولوں سے استقبال کیا تھا. جب حسین کی بہن شام کے باہر پہنچی تھی, شرابیوں کے مجمع تھے, ہاتھوں میں پتھر تھے, دیکھ کے کہہ رہے تھے بدر کے بدلے لو, احد کے بدلے لو, خیبر کے بدلے لو. علی کی بیٹی رو رو کے کہہ رہی تھی سجاد انہیں کہ مجھے رستہ دو, مجھ سے چلا نہیں جا رہا. بھائی کی شہادت تب تک پڑھی نہیں جاتی جب تک بہن کی غربت نہ پڑھی جائے. بی بی آ گئی موسیٰ کے گھر. اس نے آج بھی قم میں جو زیارت کر کے گواہی دینا. بی بی کے حرم سے چند قدم کے فاصلے میں بیت النور ہے جہاں 17 دن کا قیام ہے رضا مولا کی بہن کا. بی بی اس گھر میں جا کر رک گئی. علیحدہ کمرہ شہزادی کے لیے خالی کیا گیا. یہاں بیٹھی ہے موسیٰ کاظم کی بیٹی. قم کی عورتیں آتی بی بی سے ملتی. جو بھی قم کی عورت آتی شہزادی آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ہمیں خبر ہوئی تھی سفر کی وجہ سے طبیعت تھک گئی ہے. مجھے رو گئی میری طبیعت چھوڑو, مجھے بتاؤ تمہارے پاس کوئی رضا کی خبر ہے؟ اپنے گھر جا کے اپنے مردوں سے پوچھنا تمہیں کوئی رضا کی خبر ہو, میرا بھائی رضا کہاں ہے؟ میں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے بڑی ترس رہی ہوں. میں نے 14 سال باپے کے بغیر گزارے ہیں. میرا بابا بغداد میں قید تھا, مجھے رضا نے باپ بن کے پالا تھا. میں رضا کا باپ کی طرح پیار کرتی ہوں, کوئی مجھے میرا رضا ملا دے. ایک ایک بی بی جاتی باہر نکل کے موسیٰ سے کہتی ہم بی بی سے جو بھی بات کرتے ہیں وہ صرف رضا کی بات کرتی ہے. ایک دن ایک مزدور بی بی کے سامنے بیٹھی تھی. تجھے میرے رضا کی کوئی خبر ہے؟ اس کے گود میں چھوٹی سی بچی تھی. وہ ان کے کھڑی کھڑی اماں یہ کس رضا کی بات کر رہی ہے؟ اس کی تو نہیں جسے چند دن پہلے زہر مل گئی ہے. شہر کا نام آنا تھا بی بی معصومہ بھی لیکن کس رضا کو زہر ملی ہے اتنا کہنا تھا. وہ مزدور علی بی بی مجھے معاف کر دے, جسے ملنے